بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساجد محبت کے نام پر مجھے برباد کر گیا تھا۔ میرے پیٹ میں اس کی ناجائز اولاد تھی۔ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا تھا جب روڈ پر مجھے ایک عورت ملی اور بولی کہ تو میرے ساتھ چل، میں تجھے اچھے سے رکھوں گی، لیکن اگر تیری بیٹی ہوئی تو میں لوں گی۔ میں مان گئی کہ بیٹا ہوتا تو میں سنبھال لیتی، لیکن بیٹی کو کہاں در بدر لے کر گھومتی۔ وہ عورت مجھے ایک محل نما گھر میں لے گئی اور میرا خیال رکھا، اور ٹھیک 9 ماہ بعد جب میں نے بیٹی جنی تو مجھے کچھ پیسے دے کر روانہ کر دیا۔ میں اپنی زندگی میں بے فکر مگن ہو گئی۔ جب ایک دن مجھے اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ آیا، میں اس کی شادی میں گئی تو دلہے کو دیکھتی قیامت ٹوٹ پڑی کہ وہ تو ساجد۔ میرا نام عبیرہ مجید ہے۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ مجھ جیسی لڑکیاں جو دوسروں پر اندھا اعتماد کرتی ہیں اور پھر وہ اس اعتبار کا خمیازہ ساری عمر بھگتتی ہیں، گھر سے تنگ آ کر اچھی زندگی کی تلاش میں اپنا سب کچھ گوا بیٹھی۔ میں بری نہیں تھی، بس کسی کو بھی مجھ سے محبت نہیں تھی۔ سب کو لگتا کہ میں منحوس ہوں۔ مجھے تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی بھی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ برائی یا اچھائی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آتا، وہ تو پاک پیدا ہوتا ہے۔ اسے اچھا برا تو فطرت بناتی ہے۔ امی ابو سب کو پیار کرتے، بس مجھے نہیں، کیونکہ میں ابو کی پہلی بیوی سے تھی۔ جب ابو کی شادی کے اتنے سال بعد بھی اولاد نہیں ہوئی تو دادی نے ان کی دوسری شادی کر دی۔ پر میرے باپ کی پہلی بیوی سے 14 سال بعد میں پیدا ہوئی، اور میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں کے اس دنیا سے جانے کا دکھ نہ میرے باپ کو تھا اور نہ میرے آنے کی خوشی کسی کو تھی۔ میری امی کا رنگ سانولا تھا اور ابو نے تو شروع دن سے ہی انہیں عزت نہیں دی تھی۔ پھپھو بہت باتیں بتاتی پر میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کوئی بھی میرا خیال نہیں رکھا کرتا تھا، اور جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو ابو کو کاروبار میں بہت نقصان ہوا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ یہ جب سے پیدا ہوئی ہے اس گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ میری بہن بھائی بھی میرے رنگ کا مذاق بناتے، حالانکہ میرا بس رنگ سانولا تھا، پر لوگ بدصورت بھی ہوں، بس رنگ گورا ہو تو وہ ان کو خوبصورت لگا کرتی ہیں، حالانکہ کسی کو بھی اچھے سے خوبصورتی کا مطلب بھی نہیں پتا۔ بچپن میں اسکول میں جو دوست بناتی وہ سب مجھے چھوڑ دیا کرتی کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اور میرا حلیہ بھی اچھا نہیں تھا۔ بڑی بہن جو دوسری ماں سے تھی میرا خیال رکھتی تھی، اور جب اس کی شادی ہوئی وہ بھی دوبارہ کبھی پوچھنے نہیں آئی، ورنہ کبھی اس نے فون پر مجھ سے بات کی۔ میں روز اس کے فون کا انتظار کرتی، وہ سب سے بات کر کے فون بند کر دیا کرتی۔ بڑی بہنیں تو مائیں جیسی ہوتی ہیں، پر میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ شاید میں سوتیلی تھی، پر میری بہن تو کہتی تھی کہ ہماری مائیں ایک نہیں تو کیا ہوا، ہم ایک باپ کی اولاد تو ہیں۔ اور ایک دن اپنی امی کو اپنی بہن سے بات کرتے سن لیا کہ عبیرہ سے دور رہا کرو، اسی وجہ سے تمہیں میکے نہیں آنے دیتی، کہیں کل کو تمہاری اولاد پیدا ہو اور وہ بھی اس سے جیسے منحوس نہ نکلے۔ میرے دل کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ بچپن میں سنی باتوں نے آج تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ابو کی اپنی دکانیں تھیں، پر میرے لیے کسی کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے۔ میری دوسری امی، جن کو امی ہی کہا کرتی تھی، ان کو بس سسرال کی فکر رہتی یا پھر اپنے بیٹوں کی۔ وہ انہی کی خدمت میں لگی رہتی، اور میں کہاں تھی؟ کہیں بھی نہیں۔ میرا دنیا میں آنا یا نہ آنے سے کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک بچہ جس کے سامنے آپ اپنے باقی بچوں سے پیار کریں اور وہ سامنے کھڑا دیکھتا رہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ امی نہیں پوچھا کرتی تو کیا ہوا، ابو کو تو میرا خیال رکھنا چاہیے تھا، کسی نے مجھے انسان نہیں سمجھا تھا۔ میری بھی 100 ضرورتیں تھیں، مجھے بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا تھا، پر کسی کو بھی میرا احساس تک نہیں تھا۔ میں کون سا اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئی تھی، جو سب کو ایک بوجھ کے سوا کچھ بھی نہیں لگا کرتی تھی۔ جب پیدا ہوئی تو پہلے کچھ ماہ میری خالہ نے مجھے سنبھالا، پھر پھوپھو نے، پر جیسے جیسے ان کی شادیاں ہوئی سب نے مجھے زمین پر پھینک کر دوبارہ کبھی اٹھایا ہی نہیں۔ میری زندگی نہیں، ایک سزا ہے جو مجھے ملی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، میں بڑی ہو رہی تھی، پر ان چند سالوں میں کسی نے بھی ایک بار پیار سے مجھے پکارا نہیں تھا۔ اب میں دوستیں نہیں بناتی تھی، میں اکیلی خوش تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلی خوش رہ سکتی ہوں۔ کسی بھی انسان کا ساتھ سوائے تکلیف کے میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت کوشش کرتی گھر والوں کے دل میں میرے لیے جگہ بن پائے۔ جب اسکول میں تھی امی نے کہا کہ عبیرہ اسکول چھوڑ دو، مجھ سے اب گھر کے کام نہیں ہوتے۔ میں نے ان کی خوشی کے لیے میٹرک درمیان میں چھوڑ دیا۔ ابو نے کہا کہ عبیرہ تم لڑکی ہو، اونچا مت ہنسا کرو۔ میں نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا۔ اور ایک دن میرے بھائی نے کہا کہ تمہاری بھابھی آ جانی ہے کچھ دنوں میں، اس کے سارے کام تم کیا کرنا، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ بڑی بہن نے فون کیا کہ وہ امید سے ہے عبیرہ کو میرے سسرال بھیج دیں، مجھ سے کام نہیں ہوتا۔
مجھے 4 ماہ کے لیے بھیج دیا گیا۔ آپ ہی کے سسرال والوں نے مجھے کام والی سمجھ لیا اور میں چپ چاپ کام کرتی رہی، کیونکہ میرے کام کرنے سے سب خوش ہوتے تھے اور میں اپنا آپ روند کر ان کے کام کیا کرتی۔ جب بہن کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، مجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا، کیونکہ آپ ہی کا دیور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 2 بول ہمدردی کے بول دیے تو آپ ہی کی ساس نے سن لیا، اور جب اس نے کہا کہ مجھے ابیرہ سے شادی کرنی ہے تو مجھے دھکے دے کر نکال دیا اور میں روتے ہوئے گھر آ گئی۔ تو میری امی نے مجھے بہت مارا کہ بڑی بہن کے گھر اس کی مدد کرنے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ اس کے گھر میں نظر رکھنے کو۔ کیوں ہماری خوشیوں کے پیچھے پڑ گئی ہو تم؟ میں ایسی تو نہیں تھی جو سب نے مجھے کٹ پتلی بنا دیا تھا، اور نہ میں نے کچھ غلط کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد بھائی کی شادی ہوئی تو ان کو کسی نے میرے بارے میں نہیں بتایا، اور بھابھی نے مجھے کام والی ماں سے سمجھا۔ میرا حلیہ بھی ایسا تھا، کبھی خود پر دھیان تک نہیں دیا تھا، اور جب بھابھی کو پتہ چلا کہ میں ان کے شوہر کی سوتیلی بہن ہوں تو پہلے وہ حیران ہوئی، پھر کہنے لگیں کہ مجھ سے تم دور ہی رہنا، سنا ہے تم بہت منحوس ہو۔ میری عمر 18 سال ہونے والی تھی اور ابو نے ایک دن امی سے کہہ دیا کہ ابیرہ کے لیے بھی کوئی رشتہ دیکھو، اس کی عمر ہو گئی ہے۔ پر امی نے آگے سے جواب دیا کہ اگر اس کی شادی کر دی تو یہ گھر کون دیکھے گا؟ بہو تو کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی۔ میری سوتیلی ماں تھی پر ابو تو میرے تھے، انہوں نے کبھی ایک بار بھی میرے سر پر محبت سے ہاتھ نہیں رکھا تھا، کبھی مجھے ایک نظر نہیں دیکھا تھا، اور میں بھاگ بھاگ کر سب کے کام کیا کرتی، سب کے دل جیتنے کی کوشش کرتی کہ شاید کسی کے دل میں میرے لیے ذرا سے بھی محبت بن جائے۔ سب کو میرے ہاتھ کا کھانا اور چائے پسند تھی، پر کسی کو بھی میں پسند نہیں تھی۔ کسی نے مجھے قبول نہیں کیا تھا، پر روز رات کو خود سے لڑتی روتی، کبھی اتنی اذیت میں ہوتی کہ خود کو ہی تھپڑ مارتی۔ اپنی ماں کو یاد کرتی اور کبھی خیال آتا اگر میری شادی ہوگی تو شاید مجھے اس سے زندگی سے نجات مل جائے۔ ایک لڑکی کو سوائے عزت اور توجہ کے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، پر مجھے لگتا تھا کہ میرے آگے کی زندگی بھی ایسے ہی گزرے گی۔ میں تو بہت بد نصیب ہوں۔ رشتوں کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں ہمیشہ مجھے دھتکار دیا گیا، اور جب کسی بچے کو دھتکار دیا جاتا ہے تو وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ ایک ٹوٹا ہوا بچہ ہوتا ہے جو ہر پل خود سے لڑتا ہے اور پھر خود ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بار امی کے نمبر پہ کال آنے لگی، اور تب ہمارے بھائیوں کے پاس گھر میں اسمارٹ فون ہوتا تھا اور میری امی کے پاس سادہ موبائل تھا۔ اس پر کال آنے لگی، امی کسی سے کام سے گھر سے باہر تھی، جب اٹھایا تو کوئی نہیں بولا، پھر روز کا یہ معمول بن چکا تھا۔ اور ایک دن میسیج آیا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، تو آپ خود کتنے خوبصورت ہوں گے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے سن کر اچھا لگا تھا۔ وہ ایک رانگ نمبر تھا، اور ایسے میں اس کے میسیج کا جواب دینے لگی اور ہماری بات ہونے لگی۔ جیسے ہی امی سو جایا کرتی میں ان کے موبائل کو اٹھا لیا کرتی۔ امی کو ویسے بھی عادت نہیں تھی موبائل کی، تو وہ بس ٹی وی ڈرامے زیادہ دیکھا کرتی تھیں، اور بھابھی بھی اوپر والے پوشن میں رہا کرتی تھی، اور بھائی ابو کے ساتھ کام پر ہوتے۔ اس لڑکے کا نام ساجد تھا اور وہ کسی دوسرے شہر کا رہنے والا تھا۔ ہماری دیر تک بات ہوتی اور مجھے اس سے محبت ہوگی، بلکہ میں اپنے رستے سے بھٹک گئی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کرنے کو بھی تیار تھا اور رات گئے ہماری بات ہونے لگی۔ وہ مجھے دیکھنا چاہتا تھا اور میں ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے۔ ایک دو بار امی نے کہا کہ تمہیں خیر ہے، ہر وقت مسکراتی رہتی ہو، جن بھوت کا سایہ تو نہیں ہو گیا تم پر؟ میں سر جھکا کر ان کے پاس سے گزر گئی۔ ساجد سے بات کرتے مجھے 2 ماہ ہونے والے تھے اور مجھے بہت اچھا لگتا، اس کا میرا خیال رکھنا، مجھ پر توجہ دینا، اور اتنی محبت جو کبھی کسی نے مجھے نہیں دی تھی وہ ساجد کیا کرتا تھا۔ ایک دن اگر اس سے بات نہ ہوتی تو وہ میرے لیے تڑپ اٹھتا تھا اور روتا تھا، مجھے بہت اچھا لگتا اس کا ایسا میرے لیے فکر مند ہونا۔ اور ایک دن اس سے میں نے کہا کہ آپ نے کیسے سوچا ہوگا میرے بارے میں کہ میں کیسی ہوں گی؟ تو ساجد نے کہا کہ جیسی بھی ہو بس میری ہو، اور مجھے تم سے محبت ہے، تمہاری صورت سے نہیں بلکہ سیرت سے محبت ہے، جیسی بھی ہو تم مجھے ہر صورت قبول ہو۔ اور میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی جو اب آسمانوں پر رہتی تھی۔ گھر والے میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی، جب ایک دن بڑی بھابھی کا بھائی آیا اور مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا، پر میں اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگنے کے لیے اور سیدھا امی سے ٹکرا گیا۔ کسی نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا بلکہ اس لڑکی کی بات کا یقین کیا۔ بھابھی نے کہا کہ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے جو میرا بھائی تم جیسی لڑکی سے عشق لڑائے گا؟ میرے بھائی کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ اور میں ایک طرف کھڑی رو رہی تھی، کسی نے بھی مجھے چپ نہیں کروایا تھا، سب نے میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں۔ امی نے کہا کہ یہ لڑکی شروع دن سے ہی جھوٹی ہے، ماں تو مر گئی ہے پر اسے ہمارے سروں پر مسلط کر گئی ہے، کاش اسی دن اپنی ماں کے ساتھ ہی مر جاتی ہے بھی۔ مجھے تو پہلے شک تھا کہ میں بھی کہوں یہ آج کل کن چکروں میں ہیں جو بار بار شیشہ دیکھتی رہتی ہے، بار بار مسکراتی ہے، آج سارے راز تو اب کھلے ہیں۔ اور میں بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، چیخ چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی، پر کسی نے میری بات نہیں سنی اور مجھے دھتکار دیا گیا۔
اور میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو ساجد کو بتایا تو اس نے بہت غصہ کیا اور مجھے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گا، میں ہوں نا تمہارے دکھ درد بانٹنے کے لیے۔ ساجد میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں اب ساجد کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، رو رو کر اس کے لیے دعائیں مانگتی۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ حرام محبتوں کا انجام بھی کبھی اچھا نہیں ہوتا اور میں تو پیار میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ سارا قصور میرا ہے، پر میں ایسی بھی تو نہیں تھی کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوتا۔ میں کبھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ ساجد کے ساتھ میری شادی ہو جائے، ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہوگا اور میں اس کی بہت خدمت کروں گی، اس کے گھر والوں کا بہت خیال رکھوں گی۔ بہت سے ایسے خواب تھے جو میں نے اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے، پر میں بہت بد نصیب تھی۔ پھر میرے رشتے آنے لگے ہیں، بٹ سب میرے رنگ کو دیکھ کر میرا منہ پر انکار کر جاتے اور میں خوش ہوتی کیونکہ میں تو کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اور ساجد سے کہا بھی کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے گھر والوں کو بھیج دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی اور بیاہ کر لے جائے۔ پر وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، میں تو مر جاؤں گا پر کبھی تمہاری شادی کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا۔ میں بہت خوش ہوتی، مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ جب ایک دن اس نے کہا کہ اپنے گھر کا ایڈریس دو، میں تم سے ملنے آتا ہوں، اور پہلے تو میں بہت ڈر گئی، پسینے چھوٹ گئے تھے۔ پر پھر ساجد نے کہا کہ گھر نہیں آتا، بس دور سے دیکھ کر چلا جاؤں گا۔ پر گھر بھابھی کی لڑائی ہوگی امی سے، تو اس دوران موبائل بھی میرے پاس نہیں تھا اور دوبارہ ساجد سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ امی بار بار آپ ہی کو فون کرتی تھیں، بھابھی کے بارے میں باتیں کرتی تھیں اور پھر بھائی اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گئے۔ میری جب ساجد سے بات نہیں ہوتی تھی تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ ہر وقت امی کے کمرے کے باہر ٹہلا کرتی اور ساجد کو بھی کہا تھا کہ جب تک میں میسج نہ کروں وہ مجھے کال نہ کرے۔ اور پھر ایک دن آدھی رات کو موبائل لے کے چھت پہ چلی گئی، سب سو رہے تھے اور میں ساجد سے بات کرنے لگی۔ میری آواز سنتے ہی وہ پرجوش ہوا تھا اور بتانے لگا کہ اس نے اتنے دن کتنی مشکل سے گزارے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ایسی بات ہے تو اپنے گھر والوں کو بھیج دو اور مجھے بیاہ کر لے جاؤ، تو وہ کہتا کہ بس کچھ کاروبار کے مسائل چل رہے ہیں، ویسے تو گھر تمہارے بارے میں بات کی ہوئی ہے اور امی تو خود تم سے ملنے کو بہت بے چین ہے، پر ابا نہیں مان رہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے بہنوں کی شادی ہو جائے پھر میری شادی کریں گے۔ میں ایک دم افسردہ ہو گئی تھی کیونکہ ساجد کب سے یہی بات کرتا تھا، 1 سال ہونے کو تھا اور ساجد اپنے گھر والوں کو نہیں بھیج رہا تھا، اور اچانک مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو امی کھڑی تھی۔ میری سگی ماں ہوتی تو مجھ سے پوچھتی، پر انہوں نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور وہیں چھت پر جوتا اتار کر مجھے مارنے لگی اور گھسیٹتے ہوئے ابو کے قدموں میں پھینک دیا اور کہا کہ اپنی بیٹی کے کرتوت دیکھو، بالکل ماں جیسی ہے، جو چوری چھپے کسی غیر مرد سے ہنس ہنس کی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور امی سے کہا کہ آپ نے جو مجھے کہنا ہے کہہ لیں، پر میری مری ہوئی ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں میں سن سکتی۔ تو ابو نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ اتنی ہی مری ہوئی ماں کا خیال تھا تو یہ گل نہیں کھلاتی تم، کس سے بات کر رہی ہوں جو ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ ابو ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، پر ابو مجھے مارنے لگے اور موبائل توڑ دیا اور میری سوتیلی ماں سے کہا کہ اسے کمرے میں بند کر دو اور تب تک کھانا مت دینا جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہ آ جائے، اور مجھے یہ اب کمرے سے باہر نظر بھی نہ آئے ورنہ اس کو جان سے مار دوں گا۔ کئی دن ایسے ہی بھوک پیاس سے تڑپتی رہی۔ امی نے سب کو اپنے پاس سے مزید باتیں بنا بنا کر سب کو بتا دیا اور سب مجھ پر تھو تھو کرتے رہے۔ مجھے ہر صورت ساجد سے رابطہ کرنا تھا، اسے بتانا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میری ماں نے تو شروع سے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا، اور اب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ مجھے زندہ دفن کر دیتی۔ اور ایک دن ایک بوڑھے آدمی کا رشتہ آیا جس کی اپنی بیٹیاں میری عمر کی تھیں، اور میری امی نے ہاں کر دی، پر ابو نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، کوئی اور رشتہ دیکھ لیتے ہیں، خاندان والے کیا کہیں گے، کسی نے ایک بار بھی میرا نہیں سوچا تھا، اور پھر میری منگنی ہوگی۔ پر اب میں تھک چکی تھی، جب گھر والوں کو میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی ان کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اب ساجد کے مشورے پر عمل کرنا ہے۔ کئی بار میں جب تنگ آ کر اس سے بات کرتے ہوئے رویا کرتی تھی تو وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ ایسا کرو کہ گھر چھوڑ دو، جب وہ لوگوں کو تمہاری فکر نہیں تھی تو تم بھی مت کرو۔ اور میں تو ساجد سے سچے دل سے محبت کی تھی، اس کو کھو دینے کا احساس بھی مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ جیسے ہی میرے نکاح کی تاریخ رکھی میں نے بھی گھر سے بھاگ جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ کاش ابو میرا نکاح اس بوڑھے شخص سے کبھی طے نہ کرتے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں بہت مجبور ہو کر رات کے اندھیرے میں اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا اور آتے وقت ابو کا موبائل اٹھا کر لے آئی تھی اور شہر آ کر ساجد سے رابطہ کیا۔ پہلے کسی لڑکی نے فون اٹھایا، ساجد نے کہا کہ تم یہ سب باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کہاں ہو، اور میں اس کو ایڈریس بتانے لگی۔ اس نے کہا کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے جو میں بھی تمہارے شہر ایک کام سے آیا ہوا تھا، اور 1 گھنٹے بعد ہم نے ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا تھا۔ ساجد تو بالکل ایک عام شکل و صورت کا لڑکا تھا، جبکہ مجھے کہتا رہا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے ہزاروں لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرتی ہیں، پر مجھے ساجد کی خوبصورتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
میرے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور مجھے لے کر ایک کرائے کے مکان میں آ گیا۔ ساجد نے کہا کہ کچھ دن یہیں رہنا ہوگا، مجھے وقت لگے گا گھر والوں کو منانے میں، کیونکہ سب ایسے تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ اور میں نے پھر بھی اس کا یقین کر لیا اور ساجد میرے لیے کھانا لایا، جسے کھاتے ہی میں گہری نیند سو چکی تھی۔ اور پھر صبح ساجد سے کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، ایسے ہمارا ساتھ رہنا صحیح نہیں ہے۔ تو وہ مجھے پھر سے کہنے لگا کہ ایسے تھوڑی شادی کروں گا، میں تو تمہیں دھوم دھام سے بیاہ کر لے کے جاؤں گا۔ ساجد کی محبت میرے لیے سب کچھ تھی۔ 4 دن ہو گئے تھے، دل بھی بے چین سا تھا، نہ جانے کیا ہوگا، اور ابو کو پتہ نہیں کیا بنا ہوگا، کسی نے مجھے تلاش بھی کیا ہوگا یا نہیں۔ میں ساجد کے ساتھ بہت خوش تھی، وہ مجھے بتاتا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور میں اس کی باتوں پر یقین کر جاتی۔ اور پھر ایک دن میں بہت گہری نیند سوئی، جب صبح آنکھ کھلی تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا اور ساجد بھی کہیں نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہوگی، میرے پاس جو ابو کا موبائل تھا وہ بھی اس دن ساجد نے پھینک دیا تھا۔ سارا دن انتظار کرتی رہی اور یہ انتظار کئی دنوں میں بدل گیا۔ جب ایک دن دروازے پر دستک ہوئے، ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ لڑکی اب نکلو یہاں سے۔ میں نے کہا کہ میں کیوں نکلوں، ساجد آنے والا ہوگا۔ اس عورت نے کہا کہ یہاں کئی ساجد آتے ہیں اور تمہارا عاشق تو پہلے ہی کتنی لڑکیوں کو اسی جگہ پر لا چکا ہے اور تم ابھی تک یہیں پڑی ہو۔ اس نے مجھے 2 ہفتوں کا کرایہ دیا تھا اور اب یہاں سے چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی لڑکیوں کی طرف تمہیں بھی کسی کوٹھے کی زینت بنانا پڑے۔ مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اب گھر بھی نہیں جا سکتی تھی اور اس عورت کی منتیں کرنے لگی۔ جب اس نے کہا کہ تمہیں ایسے یقین نہیں آئے گا، پھر وہ موبائل سے ساجد کا نمبر ملانے لگی اور فون سپیکر پر ڈال دیا۔ جب ساجد کی آواز ہوئی، اس نے کہا کہ آپا اس لڑکی کو نکال باہر کرو، وہ میرے کسی کام کی نہیں، اور بھی بہت کچھ میرے بارے میں کہہ رہا تھا۔ پر مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا اور میں اس عورت کی منتیں کرنے لگی اور اس نے سونے کی بالیاں لے کر مجھے کچھ دن رہنے کی مہلت دی۔ 1 ماہ ہونے والا تھا جب اس عورت نے رات کے اندھیرے میں نکال باہر کیا مجھے۔ میں کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی، نہ میرا کوئی تھا جس سے محبت کی، جس کا اعتبار کیا، اسی نے میری عزت داغدار کرتی۔ اور پھر جیسے اپنے گھر پہنچی تو رستے میں پتہ چلا کہ میرے جانے کے بعد میرے ابو کی موت ہوگی اور میں دوبارہ سے واپس لوٹ آئی کیونکہ گھر کو تالا لگا تھا۔ جب رستے میں گاڑی سے ٹکرا کہ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ میرے پیٹ میں ساجد کی ناجائز اولاد ہے۔ ڈاکٹر میری طرف شکی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسی کی گاڑی سے میں ٹکرائی تھی۔ میں پتھر کی ہو چکی تھی۔ جب ہاسپٹل سے نکلنے لگی تو وہی ڈاکٹر جو میری ماں کی عمر کی تھی مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور اس کے گھر پر کام کرنے لگی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ عبیرہ تم اچھے گھر کی لگتی ہو، پر تمہیں دیکھ کر بہت سے سوال ذہن میں آتے ہیں، پر اس سے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گی، بلکہ میں تم سے آج جو بات کرنے جا رہی ہوں اس کو غور سے سننا اور پھر فیصلہ کرنا۔ میں چاہتی ہوں کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو تو وہ مجھے دے دو، کیونکہ میری بیٹی بانجھ ہے، اس کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور مجھ سے اپنی بیٹی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، اور اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے بہت دور بھیج دوں گی جہاں تمہیں کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ تم ابھی جوان ہو، تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، اور پھر جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے وعدے کے مطابق اسے دے دی اور وہ شہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے لاہور چلی آئی، اور اسی ڈاکٹر نے مجھے ایک NGO میں رکھوا دیا۔ میں عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے لگی۔ وقت ایسا گزرتا گیا اور میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہی تھی، پر جو میرے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد کبھی کسی مرد کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دیا تھا۔ ایک دن میرا بہت دل کیا اپنی بیٹی کو دیکھنے کو۔ پورے 20 سال بعد جب واپس اسی شہر میں لوٹی تو دیکھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، اور یہ دیکھ کر ایک بار پھر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جس کو اپنی بیٹی دی تھی وہ ساجد کی ساس تھی، یعنی میری بیٹی اپنے ہی باپ کے گھر پر پلی بڑی تھی، اور ساجد شادی شدہ ہو کر میری زندگی برباد کر چکا تھا۔ ویل چیئر پر ساجد بیٹھا تھا جس کو فالج ہو چکا تھا، پر اس کی سزا بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میری بیٹی بالکل میری جیسی تھی، اسے دور سے دیکھ کر واپس لوٹ آئی تھی۔ پہلے سوچا ساجد کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، پھر اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، کیونکہ اگر کچھ کہتی تو تماشا بنتا اور میری بیٹی کو سب ناجائز کہتے۔ ایک شخص سے بدلے کے لیے کئی زندگیاں برباد ہو جاتی۔ جب انسان اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ کر آگے نکلتا ہے، حرام رشتے بناتا ہے، تو اس کا انجام بھی بہت بھیانک ہوتا ہے۔ کبھی کسی کی بیٹی کو اپنے ماں باپ کی دہلیز پار نہیں کرنی چاہیے۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ ہر روز مرتی ہیں۔ مجھے اب جب بھی موقع ملتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے اپنی بیٹی کو دیکھ کر آتی ہوں، پر اسے کبھی ملی نہیں ہوں۔ وہ بہت خوش ہے اپنے سسرال پر۔ جو راز تھا وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ اب میری عمر 40 سال ہو چکی ہے اور میں اپنے جیسی سینکڑوں لڑکیوں کو پناہ دیتی ہوں۔ میرا ایک نام ہے، بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں۔ مجھ سے جو گناہ ہوا تھا اس کی ہر پل معافی مانگتی ہوں۔
میری زندگی گزر رہی ہے اور میں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اندر سے مرتی جا رہی ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔